سلام مسنون اردو جہاں ہم وہاں یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ کل سے ہم نے UGC نیٹ JRF اردو کی 6ٹھی اکائی جو اردو ناول اور افسانہ سے متعلق ہے، اس میں ہم نے ناول والا ٹاپک شروع کیا ہے۔ کل ہم نے ناول کا آغاز اور ارتقا پڑھا تھا اور آج پڑھیں گے پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول فسانہ آزاد۔ ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، ہمارے نصاب میں جتنے بھی ناول، افسانہ، داستان، ڈرامہ یہ سب شامل ہیں، ان سبھی کے جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں ان کے مصنف اور جو انہوں نے تصنیف لکھی ہے اس کو ضرور یاد رکھیں۔ چلیے چلتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار، ان کا اصل نام پنڈت رتن ناتھ در تھا، یاد رکھیں، اصل نام پنڈت رتن ناتھ در اور تخلص سرسار اختیار کرتے تھے۔ ان کی ولادت 1844 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی اور وفات 27 جنوری 1902 میں حیدرآباد میں۔ ولادت اور وفات کب ہوئی، کہاں ہوئی، خاص طور پر یاد رکھیں، جتنا ہو سکے آپ ان کو ضرور یاد کریں۔ ولادت 1844 لکھنؤ اور وفات 1902 حیدرآباد میں۔ ان کے والد کا نام پنڈت بیج ناتھ در جو ایک کشمیری برہمن تھے اور تجارت کی غرض سے لکھنؤ آئے۔ ان کے والد کا نام پنڈت بیج ناتھ در تھا جو ایک کشمیری برہمن تھے اور تجارت کی غرض سے لکھنؤ آئے تھے۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کا پہلا مضمون کشمیری پنڈتوں کے مرکے کی جانب سے شائع ہونے والا رسالہ مراسلہ کشمیر میں شائع ہوا تھا۔ پنڈت رتن ناتھ سرسار کا پہلا مضمون کشمیری پنڈتوں کے مرکے کی جانب سے شائع ہونے والا رسالہ مراسلہ کشمیر میں شائع ہوا۔ رتن ناتھ کے شاعری کے استاد منشی مظفر علی اسیر ہیں۔ رتن ناتھ نے اپنے مزاحیہ تحریر کی ابتدا لکھنؤ سے نکلنے والے مزاحیہ رسالہ اودھ پنچ سے کی، جس کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اودھ پنچ کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین۔ رتن ناتھ کو منشی نول کشور نے 10 اگست 1878 کو اودھ اخبار کا مدیر مقرر کیا۔ 1878 کو نول کشور نے 1878 میں ہی سرسار نے ظرافت کے عنوان سے فسانہ آزاد قصص وار لکھنا شروع کیا۔ پہلے انہوں نے فسانہ آزاد کو ظرافت کے عنوان سے لکھنا شروع کیا، کب؟ 1878 میں ہی، اور پھر بعد میں 1880 میں پہلی بار نول کشور پریس سے فسانہ آزاد کے عنوان سے شائع ہوا۔ پہلے ظرافت کے عنوان سے لکھتے تھے 1878 میں، اور 1880 میں پہلی بار فسانہ آزاد کے نام سے انہوں نے شائع کروایا فسانہ آزاد کو۔ ناول فسانہ آزاد 4 جلدوں میں تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر پوچھا جائے جتنے بھی ناول ان کے جلد اور ابواب ضرور یاد رکھیں۔ فسانہ آزاد میں 4 جلدیں ہیں اور 4000 صفحات پر مشتمل ہے۔ 1895 میں پنڈت رتن ناتھ سرسار حیدرآباد کے مہاراجہ شری کرشن پرساد کے یہاں 200 روپے ماہانہ پر نظم و نثر کی اصلاح کا کام شروع کیا تھا۔ 1895 میں پنڈت رتن ناتھ سرسار نے حیدرآباد کے مہاراجہ شری کرشن پرساد کے یہاں 200 روپے ماہانہ پر نظم و نثر کی اصلاح کا کام شروع کیا تھا۔ 1898 میں رتن ناتھ مہاراجہ کرشن پرساد کی مدد سے ایک ادبی ماہنامہ رسالہ دبدبہ آشفی کے نام سے جاری کیا۔ 1898 میں رتن ناتھ مہاراجہ
कृष्ण प्रसाद की मदद से एक अदबी माना रसाला दबदबा आसफी के नाम से जारी किया। रतन नाथ सरसार की तसानीफ देखिए। शमसुल जुहा 1879 सरसार की पहली तसनीफ जो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फसाना आज़ाद 1880 यह सरसार का शाहकार नावल है। अमाल नामा रूस 1887 जामे सरसार ये नावल है। शेर कहसार इनको याद रखें। जामे सरसार, शेर कहसार, कामनी 1893, शाह बिनात खुदाई फौजदार, शाह के बिनात खुदाई फौजदार, कामनी, जामे सरसार, शेर कहसार इनको याद रखें। अफसाने आज़ाद के मरकज़ी किरदार देखिए। आज़ाद जो हीरो है, हुस्न आरा ये हीरोइन है। जो मरकज़ी किरदार है खोजी, खोजी नावल का मज़ाहिया किरदार है। कई बार पूछा गया है कि खोजी किस नावल का किरदार है, तो फसानाए आज़ाद का। खोजी नावल का मज़ाहिया किरदार है जो लखनऊ की मिटती हुई तहजीब का नुमाइंदा है। किस दिल्ली या लखनऊ ऑप्शन में दे देंगे तो याद रखें। खोजी नावल का मज़ाहिया किरदार है जो लखनऊ की मिटती हुई तहजीब का नुमाइंदा है। हुमायूं फर रूह अफ़जा अल्लाह रखी जिसे सुरैया बेगम के नाम से भी जानते हैं। जुल्फ़िकार अली ख़ान, शमीम, वकील, कुदरत बेगम वगैरह। अल्लाह रखी नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान, शमीम, वकील, कुदरत बेगम इनके किरदार हैं, तो इनको याद रखें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।